لیکن کو اللہ کا حکم آ جائے قربانی جیسا تو ہم غریب ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو قرض لے کر ہی کرے، بشرطے کہ ایسا قرض کہ جسے وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی میری سیلری آنا ہے، 2-3 ہفتے بعد قربانی ابھی آ گئی، کوئی بات نہیں، سیلری تو آ رہی ہے تو قرض لے لوں، کیا مشکل ہے؟ آپ کا کوئی اور انکم آنے والی ہے، ذمہ دار ہے، اس کی فصل آنی ہے، طرح طرح کی ہماری چیزیں ہوتی ہیں، دکاندار ہے، اس کا کوئی حساب کتاب اس کے پاس آنے والا ہے، کوئی پیمنٹ اس کے ملنے والی ہے، سمجھے نا؟ تو کیا مشکل ہے وقتی طور پر کوئی چند پیسے قربانی کے لیے قرض بھی لے لے، تو کیا مشکل ہے؟ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرض بھی لینا پڑے قربانی کے لیے تب بھی قربانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جانے کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال ہی قربانی کرتے رہے۔ آپ نے ایک سال بھی قربانی کرنا نہیں چھوڑی، بلکہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ 2 جانور ذبح کرتے ہیں، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہ پا سکتے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، آپ کی رحمتیں، شفقتیں دیکھیے کہ امت کے ساتھ ہم 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، ہماری غریبوں کی قربانیاں آپ پہلے کر دیں، اس سے بڑھ کر اور رحمت و شفقتوں کا کیا اور انداز ہو سکتا ہے؟ اور ہماری آپ کے ساتھ کیا بے وفائیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، حالانکہ مدینہ کے شروع کے سال غربت کے سال تھے، کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، لیکن قربانی کا یہ فریضہ کہہ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم حکم اس قدر آپ کے ہاں اہم تھا کہ پھر بھی قربانی کرنا تھی۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، سوائے پانی کھجور کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن قربانی پھر بھی کرنا تھی۔